پورے قصے میں جس شخص کو سب سے زیادہ تکلیف ہے اور جو سب سے زیادہ تکلیف میں ہے وہ ہے ٹرمپ صاحب اس وقت نکلنا چاہتے ہیں کہ امریکہ اتنی دہائیوں سے اگر اس ریجن میں اپنا اثر و رسوخ قائم رکھ سکا ہے تو وہ ایران کے بلبوتے پہ قائم رکھ سکا ہے. ایرانی کہتے ہیں کہ ہم نیوکلیر ویپن نہیں بنائیں گے, امریکی کہتے ہیں ہم نہیں مانتے, امریکی کہتے ہیں ہم آپ پہ دوبارہ حملہ نہیں کریں گے, ایرانی کہتے ہیں ہم نہیں مانتے, لیکن دونوں ٹرسٹ کرتے ہیں پاکستان پہ. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیفنس. میں ہوں عریج فاطمہ. مشرق وسطیٰ میں کشیدگی جاری ہے. بہت ساری خبریں ایسی آتی ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید دونوں ممالک بہت قریب آ گئے ہیں معاہدے کے, لیکن پھر ایک دم کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ سچویشن بالکل چینج ہو جاتی ہے. سو بہرحال اس وقت ہو کیا رہا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ کون سی ایسی تبدیلیاں ہیں جو متوقع ہیں, یا کیا ایسا شفٹ ہے جو ہم دیکھنے میں ہمارے سامنے آئے گا. تو ان تمام تر موضوعات پر ہم آج کے پوڈ کاسٹ میں تفصیل سے گفتگو کریں گے. اور اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ کہیے گا کہ چونکہ بہت ساری اس وقت خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ دونوں ممالک معاہدے کے بہت قریب آ گئے تھے, اور اب ہم کل سے دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے کویت اور بحرین کے اوپر دوبارہ سے میزائلز داغے ہیں. اس مرتبہ UAE ان کے نشانے پر نہیں ہے, اس کی طرف بھی میں آؤں گی, لیکن کویت اور بحرین کی اب آپ سچویشن کیسے دیکھ رہے ہیں, اور پھر ایران اور امریکہ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی ڈیل کے قریب آ جائیں گے دونوں ممالک؟ بہت شکریہ عریج مجھے پروگرام میں لینے کا. دیکھیں, یہ کویت, بحرین یا UAE یا کوئی اور بھی ملک ہو, میرے خیال ہے ایران کا پرنسپل اسٹانس ہے. ایران کا پرنسپل اسٹانس یہ ہے کہ جہاں سے بھی ہمارے اوپر حملے ہوں گے, جس کی بھی زمین یوز ہوگی, ہم وہاں پہ ریٹیلیٹ کریں گے. ایران کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ ایران کا دیکھیں ایک نیریٹو ہے کئی دہائیوں سے کہ امریکہ کی یہاں ضرورت نہیں ہے, یہ ایک آؤٹ سائڈ پاور ہے جو کہ اس ریجن میں آ کے مسلط ہوئی ہوئی ہے اور اس کو یہاں سے چلے جانا چاہیے. تو ایران وہی چیز پروف کر رہا ہے تمام ممالک کو کہ امریکہ آپ کا مسیحا نہیں ہے, یہ آپ کی سیکیورٹی نہیں کر سکتا, آپ کی سیکیورٹی آپ کے ہاتھوں میں ہے. اگر آپ امریکہ کو اپنے بیسز استعمال کرنے دیں گے, اپنی فضا استعمال کرنے دیں گے, تو وہ ولنریبل ہے, میں اس کو اٹیک کروں گا اور آپ اس کو نہیں روک سکیں گے. اب دیکھیں ایران نے کیا کہا. ایران نے کہا کہ جی جو کویت کے ایئرپورٹ پہ حملہ ہوا ہے اور تباہی ہوئی ہے وہ ہمارے میزائلوں سے نہیں ہوئی ہے, وہ امریکہ کے فضائی دفاعی نظام سے ہوئی ہے. یہ ایک آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا چال چلی ہے اور کیا کمال چال چلی ہے. امریکہ کو انہوں نے بیک فٹ پہ کر دیا. سینٹ کام نے کہا کہ نہیں جی ہمارے فضائی دفاعی نظام سے نہیں ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایران کے میزائلز پینیٹریٹ کر گئے ہیں امریکہ کے فضائی دفاعی نظام کو, اور امریکہ کو یہ ماننا پڑا ہے کہ ہمارا فضائی دفاعی نظام جو کہ ہم نے کویت کے لیے لگایا ہوا تھا وہ فیل ہو گیا, اور ایرانین میزائل پہنچ گئے اور انہوں نے تباہی مچا دی. تو یہ ایران ایک بہت سوچی سمجھی اور بہت اچھی دیکھی بھالی اسٹریٹجی کے ساتھ چل رہا ہے, اسی لیے وہ اس کو کامیابیاں مل رہی ہیں. اب جہاں تک تعلق ہے کہ یہ دونوں معاہدہ کر لیں گے یا نہیں کریں گے, میرا یہ خیال ہے کہ دونوں کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے معاہدہ کرنا ہے, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. آپ دیکھیں دھوس, دھمکیاں, اٹیک, لڑائی, بلاکیٹ, سب کچھ کر کے دیکھ لیا, لیکن بات نہیں بن رہی. بات بنے گی ٹیبل پہ نیگوسیشن سے, تو بات تو کرنی ہی ہے اور معاہدہ کرنا ہی ہے. اچھا, لیبنان کے اندر چونکہ سیز فائر ہوا تھا اسرائیل, لیبنان اور حزب اللہ کے درمیان, اور اس کے بعد یہ بہت زیادہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اب شاید کوئی نہ کوئی معاہدہ بھی طے پا جائے گا, کیونکہ ایران ایک ریڈ لائن لیبنان کو بھی سمجھتا تھا. تو اب یہ جو سیز فائر لیبنان کے اندر ہوا ہے, اس پر آپ عمل درآمد ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ جو بھی سیز فائر یا جہاں پہ بھی اسرائیل شامل ہوتا ہے وہاں پہ اپوزیشن پارٹی کرتی ہے, فائر اسرائیل کی طرف سے ہوتا رہتا ہے. تو اس پر آپ عمل درآمد ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, اس وقت اس پورے قصے میں جس شخص کو سب سے زیادہ تکلیف ہے اور جو سب سے زیادہ تکلیف میں ہے وہ ہے ٹرمپ. ٹرمپ صاحب اس وقت نکلنا چاہتے ہیں اس سے, کیونکہ ان کو بہت زیادہ پولیٹیکل کیریئر, اپنے بزنس اور جو ان کے الائنسز ہیں ان سب کی طرف سے بڑا پریشر ہے. اور وہ نکل کے ایک ٹرافی, جو واحد ٹرافی ان کے دانش میں رہ گئی ہے ان کے پاس آنے سے, وہ ہے اسٹریٹ آف ہرمز کا کھلنا. باقی تو وہ کہتے ہیں ساری ٹرافیاں میں نے لے لی ہیں, رجیم چینج کر دی ہے, حالانکہ اسی رجیم کے لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں, تمام ایمز پورے ہو گئے ہیں. صرف ایک اسٹریٹ آف ہرمز کھلنا باقی ہے,
جو معاہدہ ہونا ہے دونوں کے درمیان, جو ابتدائی معاہدہ ہونا ہے جس کے تحت فردر بات چیت چلنی ہے, اس معاہدے کے تحت اسٹریٹ آف ہرمز نے کھلنا ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاہدہ ہو جائے اور اسٹریٹ آف ہرمز کھل جائے تاکہ میں اپنے لوگوں کے پاس واپس جاؤں کہ یہ دیکھو میرے پاس فیس سیونگ میری کسی نہ کسی طرح سے آ گئی ہیں اور میں نے اپنے سارے آبجیکٹیوز کمپلیٹ کر لیے ہیں, اب کوئی خطرہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, میں جیت گیا ہوں. انہوں نے وہ نوشن آف وکٹری کرافٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے وہ بہت زیادہ بےتاب ہیں. اس کی وجہ سے انہوں نے نیتن یاہو کو, آپ نے سنا کہ 2 دن پہلے ٹیلی فون پہ بھی کافی برا بھلا کہا, اور انہوں نے مانا بھی ہے کل ایک انٹرویو میں کہ ہاں میں نے ایسا کہا ہے, میں غصے میں آ گیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ فی الحال اچھا ویسے قطع کلامی کی معذرت, یہ جو دونوں دوست تھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اور نیتن یاہو صاحب, اب چونکہ تلخ کلامی بھی ہو رہی ہے, جملوں کا بھی تبادلہ ہو رہا ہے, بڑے سخت جملوں کا ہو رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ عقل ٹرمپ صاحب کو بھی آ گئی ہے کہ یہ دوست بہترین دوست نہیں ہے میرا؟ دیکھیے ٹرمپ صاحب کو بالکل ان کی آنکھیں تو کھلی ہیں اور وہ ایک جیتے جاگتے انسان ہیں, بڑے کامیاب بزنس مین ہیں, ان کو پتہ ہے, لیکن کچھ مجبوریاں ہیں ان کی جس کی وجہ سے ان کو نیتن یاہو کا ساتھ دینا پڑتا ہے. امریکہ میں اسرائیلی لابی کا بہت پریشر ہے ٹرمپ صاحب پہ, ریپبلکنز جو رائٹسٹ ہیں ان کا بہت پریشر ہے, پھر اسرائیل کا اپنا بہت پریشر ہے ٹرمپ صاحب کے پاس. تو ٹرمپ صاحب اس تمام پریشر کو نیگوشیٹ کر رہے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ ان کے اعصاب بھی کمزور پڑ رہے ہیں. اب دیکھیں میں آپ کو ایک لیٹسٹ مثال دوں کہ ایک معاہدہ جو امریکہ سے آیا وہ پاکستان نے بھیجا ایران کو, اس پہ ہمارے فیلڈ مارشل بھی گئے اور ایران نے اس پہ آمادگی ظاہر کی, آپ نے دوبارہ امریکہ کو بھیجا اس نیت کے ساتھ کہ اب تو اس میں کوئی قطغن نہیں ہے, اب تو امریکہ سے ہی آیا تھا, ایران نے اس کو تسلیم کر لیا تو امریکہ کو کر لینا چاہیے. ٹرمپ صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں, میں نئی شرائط لگاؤں. کیوں؟ اس لیے کہ جو معاہدہ ایران کے ساتھ طے ہوتا ہے اس کو ٹرمپ صاحب اس کا موازنہ کرتے ہیں اس پریشر سے جو ان کے اوپر ہے, ریپبلکنز کا, پرو اسرائیلی لابی کا, اسرائیل کا. جب وہ اس پریشر سے کم تر لگتا ہے تو پھر اس میں وہ نئی چیزیں ڈال دیتے ہیں. اچھا, آپ نے چونکہ کہا کہ ٹرمپ کو بہت جلدی ہے اور وہ ہم نے دیکھا بھی کہ وہ بہت جلدی کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے اس جنگ کو وائنڈ اپ کریں, اس کی ڈفرینٹ وجوہات ہو سکتی ہیں, مڈ ٹرم الیکشنز بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹیٹیوڈ میں بڑا ایک چینج یا ایک شفٹ آیا ہے. کل بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر کسی اچھی ڈیل پہ یہ معاہدہ نہیں بھی جاتا ہے تو بھی اب ہم بمباری نہیں کریں گے ایران کے اوپر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس کے اوپر قائم رہا جائے گا اور دونوں ممالک ایسکیلیشن لیڈر کے اوپر کم از کم نہیں جائیں گے؟ دیکھیں ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ اس دنیا میں واحد اسرائیل ہے یا اس پرو اسرائیلی لابی ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ یہ جنگ ختم نہ ہو اور ایران کو ملیہ میٹ کر دیا جائے, اس کے تہس نہس کر دیا جائے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کئی دہائیوں میں امریکہ اتنا ساز و سامان لے کے اس ریجن میں آیا ہے اور اب دوبارہ پتہ نہیں کب آئے گا, تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ امریکہ اتنی دہائیوں سے اگر اس ریجن میں اپنا اثر و رسوخ قائم رکھ سکا ہے تو وہ ایران کے بلبوتے پہ قائم رکھ سکا ہے. اس نے ایران کو یہاں تھریٹ بنا کے پیش کیا ہے تمام ملکوں کو اور ان کو یہ باور کرایا ہے کہ میں آپ کو نجات دلاؤں گا ایران سے, آپ کا اصل دشمن اسرائیل نہیں ہے, اصل دشمن ایران ہے, میں اس سے نجات دلاؤں گا. تو اگر امریکہ ایران کو بالکل ختم کر دیتا ہے تو پھر اس کا تو جواز ختم ہو جائے گا اس خطے میں رہنے کا. تو امریکہ نہیں چاہتا ایران کو, ممکن بھی نہیں ہے نا امریکہ کے لیے, نہیں ہے, لیکن امریکہ چاہتا بھی نہیں ہے کہ ایران کو بالکل ختم کر دے. امریکہ چاہتا ہے ایک ایسا ایران سروائیو کرے جو کم از کم تھریٹ ریڈیٹ کرتا ہے تاکہ میں پھر خطے کے اندر دوبارہ سے کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو منوا سکے. اچھا, دوسری چیز اس میں جو بہت زیادہ تجزیہ کار یہ بھی ایک خطرہ یا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیبنان کے اندر اسرائیل کے بہت سارے اہداف جو ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں, اب ٹارگٹ کسی اور طرف شفٹ ہو سکتا ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اب نیا ٹارگٹ اسرائیل کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھیں اسرائیل نے تو, نیتن یاہو نے نیا ٹارگٹ بتا دیا ہے کہ میں نے پہلے غزہ کا 50% علاقہ قبضہ کرنا تھا, اب میں نے 70% کرنا ہے. فوج کو کہہ دیا میں نے کہ 70%. اور پھر ان سے ایک صحافی نے سوال کیا اس پریس بریفنگ میں کہ 100% کیوں نہیں, تو انہوں نے کہا کہ آہستہ آہستہ. تو اہداف انہوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں, وہ اس جنگ کو کہیں بھی موڑ سکتے ہیں اور وہ روکنا نہیں چاہتے, کیونکہ اگر وہ روکتے ہیں تو ان کو ڈومیسٹک پرابلمز بہت زیادہ ہیں جو سامنے کرنے پڑیں گی. ان کا سروائیول ایسی چیز میں ہے کہ اسرائیل اور اسرائیلی فوج کسی نہ کسی کیمپین میں ملوث رہے, تو وہ لبنان سے مڑیں گے غزہ چلے جائیں گے, غزہ سے مڑیں گے سیریا چلے جائیں گے, لیکن جنگیں وہ جاری رکھیں گے, جنگیں وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں. اور معاملات آپ دیکھتے ہیں کہ خطے کے اسی طرح سے چینج ہوتے رہیں گے, شفٹ ہوتے رہیں گے, جنگیں جاری رہیں گی. دیکھیں یہ جو اسرائیل جو ایران اور امریکہ کا معاہدہ ہے
یہ صرف دو ان ملکوں کے درمیان نہیں ہے معاہدہ, یہ اس پورے خطے کا فیوچر ڈسکس ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی. اور اس معاہدے کی بیس پہ اس خطے کا فیوچر ڈیسائیڈ ہوگا کہ اگلا خطہ خطے کا کل کیا ہوگا, یہ اس پہ ڈیسائیڈ ہوگا. تو اگر ایران اسٹرانگ کنٹری کے طور پہ ابھرتا ہے یہاں پہ تو کچھ ڈفرینٹ ڈائنامکس ہوں گے, اور اگر ایران لوز کر جاتا ہے اور امریکہ سروائیو کر جاتا ہے اپنی اسٹرینتھ میں یہاں پہ, تو پھر یہاں پہ کچھ ڈفرینٹ. آپ کو ویسے کون سے ڈائنامکس ہیں جو نظر آ رہے ہیں بڑے پرومیننٹ؟ دیکھیں, میں ایران میں رہا ہوا ہوں 3 سال, میں نے وہاں سرو کیا ہے اور وہاں کی لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے. میرا خیال ہے کہ ایران سروائیو کرے گا, اور ایران اس جنگ کے بعد ایک اسٹرانگر ایران بن کے ابھرے گا اس خطے میں. اور یہ چیز سب کو نظر آ گئی ہے, خطے کے ممالک کو بھی نظر آ گئی ہے کہ امریکہ جو اتنے سال سے راگ الاپتا رہا ہے کہ میں تمہارا پروٹیکٹر ہوں, میں مسیحا ہوں, میں آپ کو بچاؤں گا, آپ کی سیکیورٹی میرے ذمے ہے, میرا خیال ہے وہ سب چیزیں رائے گاں چلی گئی ہیں. ان کی انویسٹمنٹ جو انہوں نے ان سے سامان خریدا, جو انہوں نے ان کو بیسز دیے, وہ سب چیزیں وہ سمجھتے ہیں کہ رائے گاں چلی گئی ہیں. ہم امریکہ کے ہوتے ہوئے ہم محفوظ نہیں ہیں, اور اگر امریکہ نہ ہو تو ہم زیادہ محفوظ ہوں گے. تو یہ چیز تو ایک سب کے ذہنوں میں ہے. کتنی ہمت ہے ان میں کہ وہ امریکہ کو کہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ, یہ ایک الگ سوال ہے, کیونکہ ایگریمنٹس ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, کچھ نہ کچھ لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے بعض اوقات کہ اب چونکہ دونوں ممالک کسی ایک نہج تک نہیں پہنچ رہے تو شاید کوئی ٹاکس نہیں ہو رہی. مجھے یہ آپ بتائیں کہ عباس عراقچی صاحب کی ڈفرینٹ ممالک کے وزرائے خارجہ سے بات ہوئی ہے, فیلڈ مارشل سے بھی بات ہوئی ہے, اس کا مطلب ہے ٹاکس تو جاری ہے نا کہیں نہ کہیں؟ دیکھیں, ٹاکس تو چل رہی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں, ڈائریکٹ نہیں ہو رہی ہے لیکن انڈائریکٹلی تو ہو رہی ہیں. میسیجنگ ہو رہی ہے, یہ تو ٹرمپ صاحب بھی کہتے ہیں, ایران بھی کہتا ہے. فی الحال ایران کہتا ہے ہم نے میسیجنگ روکی ہوئی ہے. اور یہ پاکستان کی میڈیشن سے ہی ہو رہی ہے شاہ صاحب؟ پاکستان کی میڈیشن سے ہو رہی ہے, اور کوئی ملک اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں کہ وہ اس طرح کی میڈیشن کر سکے. اس کی کئی وجوہات ہیں. دیکھیے, پاکستان اس قصے کا پارٹی نہیں ہے, لیکن ہمارے ڈائریکٹ اسٹیکس ہیں اس معاملے میں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایران کے پڑوسی ہیں, ہمارے اچھے تعلقات ہیں. امریکہ کے ہم اس وقت قریب ہیں, مئی 2025 کے بعد سے. سعودی عرب سے ہمارا SMDA ہوا ہے, خطے میں ہم رہتے ہیں. رشیا ہم سے اچھے تعلقات ہیں, چائنا کے ہم بہت قریب ہیں, ترکی کے ہم قریب ہیں. اس خطے میں جو آج کل ہو رہا ہے ہم اس کو بھگت رہے ہیں, اور جو یہاں پہ اس جنگ کے بعد ہوگا ہم نے اس کو بھی بھگتنا ہے. 90% سے زیادہ آپ کی ٹریڈ سی سے آتی ہے, 80% سے زیادہ آپ کا انرجی ریسورس سی سے آتا ہے. ٹھیک ہے جی, ریمیٹنسز دیکھیے آپ کتنے گلف سے آپ کی اکانومی میں آتے ہیں. تو ہمارا ڈائریکٹ اسٹیک ہے, ہم وہ واحد ملک ہیں جو اس پوزیشن میں ہے کہ جس کا اسٹیک بھی ہے اور جس کے پاس یہ صلاحیت بھی ہے کہ وہ یہ میڈیشن کروا سکے. اس لیے ہم کروا رہے ہیں. دونوں ملک, ایران اور امریکہ. ٹرسٹ ایلیمنٹ بھی ہے نا, ظاہر ہے کہ پاکستان بیچ میں تو ایران کا ٹرسٹ سب سے زیادہ, دونوں کا, ایران اور امریکہ کا ایک دوسرے کے اوپر تو بہت ڈسٹرسٹ ہے. ایرانی کہتے ہیں کہ ہم نیوکلیر ویپن نہیں بنائیں گے, امریکی کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. امریکی کہتے ہیں ہم آپ پہ دوبارہ حملہ نہیں کریں گے, ایرانی کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. لیکن دونوں ٹرسٹ کرتے ہیں پاکستان پہ, تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے پاکستان کے لیے. بالکل ایسا ہی. اور اب دیکھتے ہیں کہ جی یہ والے معاملات جو جنگ کے ہیں, یہ اس کا جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا, اور آئندہ آنے والے دنوں میں کون سی اہم ڈیولپمنٹس ہیں جو ہونے جا رہی ہیں, اس پر آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے چلے جائیں گے. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا فار گریسنگ آور اسٹوڈیوز ود یور پریزنس. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.